السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احتشام شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آؤ سناؤں آپ کی کہانی اپنی زبانی۔ جو لاسٹ ٹائم کہانی سنائی وہ بہت مزے کی تھی اور کافی اچھے کمنٹ آئے۔ تھینک یو سو ویری مچ آپ سب لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اتنے اچھے کمنٹس کیے، اتنی زیادہ ہماری بات چیت ہوتی رہی۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ پہلی دونوں سے بہت ڈیفرنٹ ہے اور بہت مزے کی سٹوری ہے۔ یہ جس نے مجھے سٹوری بھیجی ہے وہ انہوں نے نہ تو اپنا نام بتایا ہے اور نہ ہی وہ جگہ جہاں سے انہوں نے یہ سٹوری بھیجی ہے، لیکن بھیجنے والے کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے ایک اپنی سٹوری شیئر کی اور یہ بہت ڈفرینٹ چیز ہے جو میرے سامنے آئی ہے اور میں نے فرسٹ ٹائم ایسی سٹوری سنی ہے اپنی لائف میں۔ بہت سی ہم لوگوں نے کہانیاں سنی آج تک، کسی کے ساتھ کیا ہو گیا، کسی کے ساتھ کیا ہو گیا، اینی وے جو یہ سٹوری ہے یہ اتنے مزے کی ہے، اس کو اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے اور کومنٹ لازمی کرنے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے نا وہی مجھے موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں نیکسٹ اپنی سٹوری لے کر آؤں۔ اینی وے میں سٹارٹ کرتا ہوں اپنی سٹوری۔ یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے سٹوری، کیونکہ اس میں آج تھوڑا سا جو ہے کہانی میں ٹویسٹ رکھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں۔ کہانی انہوں نے نہ تو اپنا نام بتایا ہے اور نہ ہی یہ بتایا کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے، بس انہوں نے یہ اپنی سٹوری سنائی ہے اور یہی کہا ہے کہ آپ میری سٹوری ضرور سنائیں۔ اچھا، یہ بھی اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم یہ کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہ سٹوری سناتے ہوئے، لیکن یہ میری اپنی ریالٹی ہے، میری زندگی میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا یہ میرا اپنا واقعہ ہے اور میں نے یہ آج سے پہلے کہیں شیئر نہیں کیا۔ آپ کا چینل میں نے دیکھا، مجھے آپ کی پہلی والی سٹوریز بہت اچھی لگیں، بہت نیچرل تھیں، اس میں کوئی آپ نے کسی قسم کے ڈرامہ اور اس طرح کی کوئی حرکتیں نہیں کی۔ مجھے یہ آپ کا کانسیپٹ بھی اچھا لگا، تھینک یو سو ویری مچ آپ جو بھی ہیں۔ اور بتاتے ہیں کہ مجھے آپ کا یہ انداز بہت اچھا لگا کہ آپ بڑھا چڑھا کے نہیں بتاتے اور کسی کو ذلیل نہیں کرتے، اور یہ چیز بہت اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تھینک یو سو مچ دعاؤں کے لیے، اور اسی طرح دعائیں دیتے رہیں۔ اور اب میں شروع کرنے جا رہا ہوں اپنی آج کی کہانی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ان کا جہاں سے بھی ہے تعلق، چھوٹی عمر میں اپنی پڑھائی جب یہ کر رہے تھے، مطلب ابھی چھوٹے تھے، انٹر میں تھے، تو ان کا آنا جانا اپنے گاؤں میں لگا رہتا تھا۔ جیسے چھٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ اپنے اپنے گاؤں میں جاتے ہیں، عید ہوتی ہے تو اپنے گاؤں کی طرف جاتے ہیں، اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کے سب رشتہ دار رہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہی ان کا جو گاؤں ہے یہ وہاں چھٹیوں کے لیے گئے، اور بتاتے ہیں یہ آج سے 15 سال پہلے کی سٹوری ہے۔ بتاتے ہیں وہاں پہ میں چھٹیوں میں گیا، اپنے ددیال اور ننیہال بھی پاس ہی تھا، تو وہاں پہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کا مطلب میل جل بہت زیادہ ہوتا ہے عید پہ۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو شہروں میں نہیں ہے، ٹیوب ویل میں نہانے کا سلسلہ۔ لوگ جاتے ہیں ٹیوب ویل، وہاں پہ نہاتے ہیں، وہاں پہ بڑا انجوائمنٹ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پہ، ایکٹیویٹیز لوگوں کی چل رہی ہوتی ہیں، گپ شپ لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں اسی طرح ہی ہم لوگ ٹیوب ویل، اچھا ٹیوب ویل پہ یہ نہانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ بڑا مطلب انٹرٹینمنٹ چل رہا ہوتا ہے، شوگر میلہ جس طرح بھی ہوتا ہے دوستوں کا۔ تو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ہم لوگ اپنا انجوائمنٹ کے لیے گئے ہوئے تھے، اور ایسا ہوا کہ تھوڑا سا دور ہی فاصلے پہ ہی میں نے دیکھا کسی کو وہاں پہ نا، کہتا مجھے بڑی اٹریکشن فیل ہوئی دیکھ کے، اور وہ ایک خاتون تھیں جو کہ کنویں سے پانی لینے کے لیے آئی ہوئی تھی، کیونکہ گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کنویں ہوتے ہیں ڈفرینٹ، اور اس میں سے وہ پانی لے رہے ہوتی ہیں، لیڈیز آتی ہیں شام کے وقت، وہ پانی وغیرہ وہاں سے، مطلب جب میں فارغ ہوا وہاں سے نکلا تو میں کنویں کی سائڈ پہ چلا گیا اور دیکھتا رہا اس کو جاتے ہوئے۔
कहते हैं इसी तरह ही एक दिन गुजरा, फिर अगले दिन दोबारा मैं ट्यूबवेल पे गया, फिर मैंने दोबारा उनको देखा, फिर मैंने उनको फॉलो किया और इसी तरह ही 2-3 दिन मेरे गुजर गए। कहते 2-3 दिन के बाद हम लोगों की वापसी होगी, हम लोग घर आ गए और फिर उसके बाद अपनी नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गई। तकरीबन 5 से 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कज़न की शादी पे फिर इनका जाना हुआ गांव। कहते हैं इस बार जब हम लोग गांव गए तो वहाँ पे फिर हम लोग ट्यूबवेल की तरफ गए और वहाँ पे हमारा फिर नहाने का सिलसिला जो भी था, वहाँ पे हम लोग शुगल मेले में लगे हुए थे। तो मैंने फिर से उन्हीं खातून को वहाँ पे देखा। अच्छा, जब इस दफ़ा देखा तो दिल में सोच लिया कि अब इस दफ़ा मैंने बात करनी है। कहते मैंने ना किसी भी तरह बहाना करके अपने दोस्तों से अलग हो के तो मैं वहाँ कुएं के पास चला गया जिस वक्त वो वहाँ पे मौजूद थी, पानी भर रही थी। अच्छा, पानी भरते हुए जब उसने देखा, उसको अट्रैक्शन हुई तो वो उनके पीछे, उनको फॉलो करते हुए उनके पीछे चला गया और वहाँ जाके उसने उनसे बातचीत की, सलाम किया, अपने बारे में बताया और उनसे पूछा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से, जिस तरह की नॉर्मल बातचीत होती है, नॉर्मल गपशप हुई। और उसके बाद वो उन्होंने भी अपने बारे में थोड़ा सा बताया और वो चली गई। कहता है मैं अपने घर आ गया, वो अपने घर चली गई। मैंने उसको बताया कि मैं शादी तक यहाँ पे हूँ, तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। बहरहाल वो यहाँ से चली गई और इसी तरह ही हमारी जो 2-3 दिन मैंने वहाँ पे स्टे करना था, 2-3 दिन हमारी मुलाकात होती रहेगी वहाँ पे। नॉर्मल गपशप होती रही, मैं डेली वहाँ चला जाता था कुएं के पास शाम के टाइम पे, वो भी वहाँ पे आती थी पानी भरने के लिए। इसी तरह ही हमारी थोड़ी बातचीत हो जाती थी और उसके बाद वो अपने घर और मैं अपने घर। कहते ये सिलसिला ही रहा 3 दिन और मैं फिर वापस घर चला गया। कहते इस दफ़ा जब मैं गया घर तो मेरा दिल नहीं लगता था घर में। अब इस दफ़ा जब वो गया तो वो एक मुलाकात होती रही, एक अटैचमेंट थोड़ी सी हो गई। तो उसने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा सिलसिला बनाया जाए कि हमारी मुलाकात ये कंटिन्यू रहे। फिर उसने क्या किया कि बहाने ढूंढे, घर वालों के साथ बहाने करके काम के सिलसिले में या कोई चीज़ पहुंचानी है या किसी भी बहाने से उसने जाना शुरू कर दिया। अच्छा, इस दफ़ा जब वो वहाँ पे जाता रहा और सिर्फ यही होता था कि वहाँ जाना, सलाम करना और फिर उसके बाद कुएं पे चले जाना, वहाँ जाके घंटों बातें करना और उसके बाद वापस आ जाना घर। कहते यही सिलसिला चलता रहा और टाइम गुजरता रहा साथ साथ। और फिर उसके बाद इसने जब मास्टर्स कर लिया तो जॉब के लिए अप्लाई किया और जॉब हो गई मास्टर के बाद। कहते जॉब मेरी बहुत अच्छी होगी और इसके बाद घर वालों ने शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। शादी के लिए रिश्ते देख रहे थे तो इसी दौरान मैंने उनको अपनी पसंदीदगी का बता दिया कि मुझे कोई पसंद है, मैं वहीं शादी करना चाहता हूँ। घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था कि अगर पसंद की भी शादी हो जाए। वैसे तो इनके भी जैसे गांव में होता है और इनके ख़ानदान में भी यही सिलसिला है कि अपनी फैमिली से बाहर शादी नहीं करनी। पर इसने कहा मेरे पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। मैंने बस उनको बताया अपनी पसंदीदगी का, क्योंकि हम लोग शहर में रहते थे और हमारी सोच भी शहर वाली थी। तो जनाब इनका रिश्ता, इनके घर वालों को कोई एतराज़ नहीं हुआ और उन्होंने रजामंदी अपनी भी जाहिर कर दी। बहरहाल कहता है जब ये बात हुई, घर वाले रजामंद हुए, तो मैंने फिर दोबारा से गांव जाने का फ़ैसला किया और इस मुलाकात में मैंने उसको रिश्ते की बात मैंने कर दी कि मैं शादी करना चाहता हूँ और अपने घर वालों को भेजना चाहता हूँ। कहते जब मैंने शादी की बात की तो वो सोच में चली गई और उसने मुझे कहा कि मुझे वक्त चाहिए, मैं तुम्हें कॉल करके बता दूँगी। कहते वो अपने घर चली गई, मैं अपने घर आ गया। मैंने घर वालों को भी इसी तरह ही बताया कि उसको टाइम चाहिए। बहरहाल
ٹائم کی جب بات آ جاتی ہے بیچ میں، ظاہری بات ہے زندگی کا فیصلہ تھا، اس نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا اور اس نے ٹائم دے دیا. کہتے 2-3 دن کے بعد ہی اس نے مجھے کال کیا اور بتایا کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ، جمعرات کے دن آپ لوگ آ جانا. کہتے ہیں ساتھ ہی اس نے ایک اور چیز کہی کہ جمعرات کے دن آ جانا 12 بجے کے بعد، دن 12 بجے کے بعد 5 بجے سے پہلے پہلے. مطلب اس نے آنے کا ٹائم بھی بتایا اور جانے کا ٹائم بھی بتا دیا کہ 5 بجے سے پہلے آپ نے ہمارے گھر سے چلے جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. کہتے مجھے خوشی اتنی زیادہ تھی کہ اس سائڈ پہ میرا دماغ ہی نہیں کیا کہ آنے جانے کا جو ٹائم ہے یہ کس لیے بتایا گیا ہے. بہرحال کہتا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اسی طرح بتایا اور جمعرات کے دن ہم ان کے گھر چلے گئے. گاؤں سے تھوڑا سا ہی دور، کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ تھا تو گاؤں سے تھوڑا سا آگے کر کے ہی بتاتے ہیں کہ ایک پہاڑ تھا، پہاڑ پہ ان کا گھر تھا. تو میری والدہ کہتے ہیں کہ جو ان کی اپنی والدہ تھیں انہوں نے یہی کہا کہ اگر اس نے یہ ٹائم کا کہا ہے تو اسی وجہ سے کہا ہوگا کیونکہ یہ سارا ایریا ہی پہاڑی علاقہ ہے، جنگل کا ایریا ہے، تو یہاں پہ آنا جانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. دور دور پہاڑوں کے اوپر جس طرح گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں ویسے ہی گھر تھا. پر یہ ان کے گھر پہنچے. کہتے ہیں ان کے گھر کا ماحول بہت ڈفرینٹ تھا ہمارے ایریا سے، گاؤں سے. حالانکہ گاؤں میں ہی رہنے والے، گاؤں سے تھوڑا سا دور جیسے تھوڑے چھوٹے چھوٹے وہ اور ایریاز ہوتے ہیں، پہاڑ کے ایریا ہو جاتا ہے یا کوئی چھوٹا سا دوسرا گاؤں ہو جاتا ہے، گاؤں کے ساتھ ہی ایریا تھوڑا سے فاصلے پہ تھا. لیکن یہ کہتا ہے کہ وہاں کی لائف ایسی تھی کہ جیسے ہم لوگ یہاں پہ، مطلب ان کا ایک عربک کلچر تھا سارا، جس میں لیڈیز نے فل گاؤن پہنے ہوئے اور جینٹس جو تھے وہ بھی کنتوروں میں، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے، مطلب ان کا گیٹ اپ سارا عربک تھا جس طرح پراپر عربیوں کا ہوتا ہے. کہتے یہ چیز ہمیں بڑی اٹریکٹ کی. اور اس کے بعد ان کے گھر کے جو وہاں جو انہوں نے خاطرداری کی، جس طرح کی اس نے بتایا کہ جب ہم پہلی دفعہ رشتہ ہی لے کے گئے تو جتنی زیادہ چیزیں تھیں کھانے پینے کے لیے جو انہوں نے ہمیں پیش کی، پورا ٹیبل انہوں نے بھر دیا اور بہت ہی اچھا ہمارے، مطلب ہماری مہمان نوازی کی بہت اچھے طریقے سے. اور کہتے ہیں ہم لوگ، میرے گھر والے بہت متاثر ہوئے اس سے. اور بس پھر رشتے کی بات ہوئی اور انہوں نے رشتہ ایکسیپٹ کر لیا. مجھے بھی دیکھا، میرے گھر والے بھی پسند آ گئے، فیملیز نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا. ہم نے تو پہلے ہی کر لیا تھا. تو وہیں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ہماری بات ہوگی پکی، بات پکی ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی کہتا ہے بس پھر ہم لوگ 5 بجے سے پہلے ہی، جیسے ان کی شرط تھی، ہم لوگ واپس آ گئے. کہتے ہیں ہمارے واپس آنے کے بعد ٹھیک 3 سے 4 دن بعد ہی کال آ گیا کہ اب آپ نے شادی کی تقریب کے بارے میں ہی فون پہ، زیادہ ملاقات بھی ان لوگوں کو پسند نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے فون پہ ہی تاریخ بھی دے دی کہ جمعرات کے دن آپ بارات لے آئیں اور رخصتی لے لیں. خیر کہتا ہے ہماری تیاری نہیں تھی، اتنے شارٹ نوٹس پہ شادی کرنا پاسبل نہیں تھا. ہم نے تھوڑا سا ٹائم مانگا لیکن انہوں نے کہا کہ آپ 1 سے 2 ہفتے لے لیں، اور شادی کی شرائط ہیں ہماری کچھ، اس پہ بھی آپ نے مطلب ہم اپنی شرائط بتا رہے ہیں کہ شادی کیسے ہوگی. وہ اب کچھ اس طرح سے تھیں کہ شادی پہ نہ تو کوئی چھوٹا بچے آئیں گے اور نہ ہی بزرگ حضرات. کہتے اب یہ جو 2 پوائنٹس تھے نا، کہتے یہ ہمیں تھوڑے سے عجیب لگے کہ اس میں یہ اب کیا بات، مطلب یہ کس قسم کی شرط ہے.
اور کچھ اس کو سمجھ اس وقت نہیں آ رہا تھا، وہ یہی اسی میں ہی چلا گیا کہ یہ مطلب اس کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس شرط کی کیا وجہ ہے۔ کہتے ہیں ہم لوگ سادے سے گاؤں کے لوگ ہیں، تو میرے گھر والوں نے یہی سوچا کہ شاید اس لیے کہ وہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ بزرگوں کے لیے چڑھنا مشکل ہے، بچوں کے لیے بھی، کہ خدا نخواستہ کچھ ہو نہ جائے، اسی وجہ سے ہی شاید انہوں نے منع کر دیا۔ کہتے بہرحال مجھے یہ تھوڑی سی چیز جو تھی مطلب عجیب لگی کہ یہ ایسا کیوں ہے، اور شادی کے ٹائم بھی 12 کے بعد 5 سے پہلے لیٹ والا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم نے ساری شرطیں ان کی مان لی، اور شادی پہ لوگوں کا بھی جو تھا کہ کم سے کم لوگ لے کر آنے ہیں، زیادہ لوگ نہیں، جو مین ہیں کلوز ہیں صرف انہی کے ساتھ تھی، اور 1 ڈے فنکشن۔ اگر آپ نے ولیمہ کرنا ہے تو وہ آپ کا کام ہے، وہ ہم اس میں نہیں شامل ہوں گے، اور صرف یہی ہے کہ بس ہماری طرف سے 1 دن کا فنکشن ہے جس میں آپ نے بس بارات کرنی ہے اور ختم۔ بہرحال کہتے ہیں ہم نے ساری شرائط مان لی ان کی، اور شادی کی تیاری شروع کر دی۔ 2 ہفتے کا ہم نے ٹائم لے لیا، جمعرات کے ہی دن کہتے ہیں ہماری شادی ہوئی 2 ہفتے کے بعد، اور جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے ہی، نہ کوئی بزرگوں کو ہم نے بلایا شادی پہ اور نہ ہی بچوں کو۔ شام 4 بجے ہم وہاں سے رخصتی لے کے واپس آ گئے۔ کہتے جب سے یہ میری زندگی میں آئی، میری زندگی میں ایک دنوں کے حساب سے تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ جس چیز کی میں نے خواہش کی، صرف دل میں سوچا، اس چیز کو میں نے پا لیا۔ جو بھی میرے مسائل ہوتے تھے وہ ایسے حل ہو جاتے تھے، مطلب میں سوچتا ہی تھا یا مجھے کوئی پریشانی ہوتی تھی تو وہ ایسے حل ہوتے جا رہے تھے کہ جیسے مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری مشکلیں کیسے ختم ہو رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں میری ترقی دن بدن ہوتی جا رہی تھی۔ جاب کے حوالے سے بھی میری بہت سی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی تھیں۔ مجھے اب کسی قسم کی جاب میں کے علاوہ مجھے جو چیز بھی میں دل میں سوچتا تھا وہ مجھے مل جاتی تھی۔ یہ لک ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میرے پہلے بیٹے کی جب پیدائش ہوئی تو ایسا ہوا کہ وہ بھی جمعرات کے دن، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہاں پہ نہیں تھی، اور 3 دن تک اجازت بھی نہیں تھی کہ اس کی ان کے مطلب امی کے گھر میں جو ان کا میکا تھا وہاں جا کے ہم لوگ دیکھ کر آئیں، وہاں کی اجازت نہیں تھی۔ بس یہی تھا کہ 3 دن کے بعد ہی گھر واپس آ جائے گی، اور جس نے بھی ملنا ہوگا وہ گھر ہی آ کے ملے۔ بہرحال کہتے ہیں مجھے اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ہر انسان کی اپنی ہی لائف ہے، ظاہری بات ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ وہ مصروف ہوں یا کچھ بھی اس طرح کی سچویشن۔ کہتے ہیں میں نے انڈرسٹینڈ کیا، پازیٹیولی لیا، اور اس پہ میں نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ بہرحال پیدائش ہوئی بچے کی، اور 3 دن کے بعد وہ گھر آ گئیں۔ گھر میں ہی حقیقہ کرنا تھا، لیکن حقیقے پہ بھی شرط یہی رکھی میری بیوی نے کہ نہ کوئی بچہ آئے گا اور نہ ہی کوئی بزرگ آئے گا۔ کہتے ہیں ہمارے گھر میں 15 سال سے نہ کوئی بزرگ آ سکا ہے اور نہ کوئی بچہ، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے میں نے اب زندگی چلانی تھی، تو ساتھ ساتھ ہی میں نے اپنی بیگم کی مانتے ہوئے، ہر بات مانتے ہوئے آرام سے اسموتھ لائف، کیونکہ جب انسان نے خوش رہنا ہوتا ہے نا تو وہ یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو جھکنا پڑتا ہے۔ یہ ریلیشن ہی ایسا ہے جس میں آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو مولڈ کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ انہوں نے تو بہت زیادہ کر دیا کہ ہر بات ہی مان لی، لیکن اگر اسی طرح ہی لائف چلتی رہے پازیٹیولی ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے تو بہت آسان ہو جاتی ہے۔ بہرحال ان کی لائف ہی انہوں نے اسی طرح ہی کیا، اور جناب صاحب ان کا حقیقہ بھی ہو گیا۔ بچہ
بڑے آرام سے کہتے ہیں میرے بچے نے بالکل تنگ نہیں کیا. میرے بچے کے بڑے کہتے ہیں ایک ڈفرینٹ سی چیز میرے لیے یہ بھی تھی کہ بچہ تنگ نہیں کرتا تھا, بچہ روتا نہیں تھا, اور ساتھ ہی ساتھ وہ صاف ستھرا رہتا تھا. مطلب اس کے لیے مجھے کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں تھا. بیوی کا یہ تھا کہ اس کو کام میں وہ بہت تیز تھی, کھانا وہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں وہ کر لیتی تھی, اور مطلب اسی طرح ہی اس کی مطلب وہ کافی فاسٹ تھی اپنے کاموں میں. اور بچے کے ہونے کے بعد بھی وہ بہت ایکٹیو رہی, اور مجھے صرف یہی تھا کہ شاید ان کا کوئی فیملی کی طرف سے ہے, یہ گفٹڈ ہے ان کو کہ یہ لوگ مطلب ہوتے ہیں کچھ لوگ جو بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان میں اس طرح کا کوئی پرابلم مطلب ان کو زیادہ فیس نہیں کرنے پڑتے پرابلمس. بہرحال یہ پازیٹیو سائڈ پہ سوچتا رہا بڑے اچھے طریقے سے. کہتا ہے جب دوسرے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی تو پھر یہی تھا کہ میں نے وہاں میکے جانا ہے, اور وہاں پہ ہی کیونکہ ان کے اس میں یہی تھا کہ ہم لوگ اپنے گھر جا کے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں. کہتا ہے کچھ ایسے ایشوز آ گئے تھے جس کی وجہ سے جانا پاسبل نہیں تھا, اور اس کا میرے ساتھ رہنا بھی پاسبل نہیں تھا. بہرحال مجبوری تھی, رہنا پڑ رہا تھا. کہتا ہے جب جانے سے پھر بھی اس کا پوری کوشش تھی کہ میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں, میں کہ جانے کی پوری کوشش کرنے کے باوجود نہیں گئی. جی تو جناب ڈیلیوری کا ٹائم نزدیک آ گیا. کہتا ہے کہ میں جمعرات والے دن صبح آفس کے لیے نکلا, اور ابھی میں آفس پہنچا ہی تھا کہ مجھے یاد آیا کہ فائل تو میری گھر میں رہ گئی ہے. کہتا ہے میں فائل لینے کے لیے گھر گیا, اور جب میں گھر میں پہنچا تو مجھے ایسا لگا جیسے بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں اندر نا. تو میں کہتا بھاگتے ہوئے میں نا کمرے کی طرف گیا. مجھے بہت زیادہ ایسی فیل ہی آ رہی تھی کہ زیادہ تعداد میں لوگ کمرے میں موجود ہیں. بہرحال کہتا ہے کہ تھوڑا سا کمرے کا میرے دروازہ کھلا ہوا تھا, کیونکہ کسی کو آئیڈیا نہیں تھا کہ میں بھی آ سکتا ہوں یا اس طرح. کہتا ہے کہ تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا تو میں نے جھانک کے دیکھا, کیونکہ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اب ڈیلیوری کا ٹائم ہے, تو مجھے لگا شاید کہ ڈاکٹر کو بلا لیا ہو یا کچھ اس طرح کی سچویشن ہوئی ہو, آس پڑوس کے لوگ آ گئے ہوں کوئی اس طرح کا. تو کہتا ہے میں نے آرام سے جھانک کے جب دیکھا, اور جو منظر کہتا ہے میں نے دیکھا اس وقت وہاں پہ, میں پراپر تو ایکسپلین نہیں کر سکتا, لیکن صرف اتنا بتاؤں گا کہ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں اپنی کسی نے ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا جس طرح کی چیز میں نے دیکھی کہ بچے کی پیدائش جو جس طریقے سے ہو رہی تھی. کہتے ہیں کہ بچے کو پراپر ہاتھوں سے پکڑ کے پیٹ سے اوپر سے فرنٹ سائڈ سے پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے اور یوں نکالا جا رہا تھا. یہ ڈیلیوری ہو رہی تھی. کہتا ہے اور میری بیگم بالکل آرام سے سکون سے اپنے ہی اس میں تھی, مطلب اس کا توجہ جو تھی صرف اس سائڈ پہ تھی بچے کے سیو کرنے کی. اس کو یہ ذرا بھی پتہ نہیں چلا کہ میں نے دیکھا ہے, اور آج تک اس کو نہیں پتہ. اس بات کو 3 سال ہو گئے ہیں, آج تک اس کو نہیں پتہ کہ میں نے یہ دیکھ لیا. کہتا جب یہ منظر میں نے دیکھا نا تو میرے پاؤں کے نیچے سے تو زمین ہی چلے گی نا. ایسے لگا کہ پتہ میرے ساتھ بہت کچھ غلط ہو گیا. بہرحال کہتا ہے میں نے خود کو سنبھالا اس وقت, اور ساتھ ہی میں نے آرام سے دبے پاؤں واپسی کی طرف باہر کی طرف نکلنے لگ گیا. کہتا ہے میں باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا, اور میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور میں چلا گیا آفس. کہتے ہیں میں اس دن پورے دن میں نے آفس میں ایک چیز ریکال کی کہ کیا کیا میرے ساتھ ہوا, کیسے ہوا, اور اب کیا کرنا ہے. کہتا ہے ہوا کچھ یوں کہ جب میں سوچ رہا تھا تو مجھے بہت سی چیزیں, پہلے تو میری شادی کے وہ دن یاد آئے کہ جس وقت وہ ان کی جس طرح کی فرمائشیں چل رہی تھیں یا جس طرح کی شرائط تھیں کہ جمعرات کے دن اور سارے کام ہی ملنا
رشتہ ہونا جمعرات کے دن، شادی ہونا جمعرات کے دن، پھر اس کے بعد شادی کی شرائط میں مطلب بچوں کا پیدا ہونا جمعرات کے دن، پھر دوسری شرائط کہ بچے اور بزرگ ہمارے گھر میں نہیں آ سکتے. کہتے ہیں اس قسم کی جو شرائط تھیں وہ ساری میں سوچتا رہا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. بہت سی چیزیں میرے دماغ میں چل رہی تھیں اور میں نے اپنے آپ کو جس طریقے سے اس وقت سنبھالا، یہ بہت مشکل ٹائم تھا میری زندگی کا کہ میں نے اس وقت اپنے آپ کو سنبھالا جس طرح سے. بہرحال کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر ساری چیزوں کو سوچا، پھر اس کے بعد میں ڈسکس اس لیے نہیں کر پایا، کرنے لگا تھا اپنے آفس میں ہی. تو مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ میں جو چیز سوچتا تھا، جو چیز میں دل میں سوچتا تھا، دیکھتا تھا، یا میں کسی سے کچھ کہتا تھا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے، وہ میرے گھر آ جاتی تھی. وہ مجھے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بس مانگتا تھا، منہ سے نکالتا تھا اور چیز میرے پاس ہوتی تھی. تو کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ چیز ڈسکس کی تو شاید اس کو پتہ چل جائے. کہتے ہیں میں بہت پریشان رہا. ایک ہفتہ گھر گیا، گھر جا کے میں نے اپنے آپ کو نارمل کیا، نارمل طریقے سے جس طرح بچے کی پیدائش میں مجھے خوش ہونا چاہیے تھا یا ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، کہتا ہے میں نے ویسے ہی کیا. میں نے بالکل شو نہیں ہونے دیا کہ مجھے پتہ چل گیا. بہرحال کہتا ہے کہ کچھ دن میں سوچتا رہا اس سچویشن سے نکلنے کا حل، اس کے ساتھ آگے فردر اب کیسے ڈیل کرنا ہے، کیا کرنا ہے. کہتا ہے یہ سب سوالات میرے دماغ میں چل رہے تھے اور میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. بہرحال کہتا ہے میرے ایک ہفتے کے بعد میں ہمارے امام ہیں مسجد کے، آفس کی مسجد کے امام ہیں. تو کہتا ہے میں بہت زیادہ پریشان تھا اور میں کافی دیر تک مسجد میں دعا کرتا رہا کہ اپنی اس چیز سے نکلنے کی دعا کرتا رہا کہ اب جس سچویشن میں آ گیا ہوں اب مجھے کیا کرنا چاہیے. کہتا ہے میں سوچتا رہا. امام صاحب نے میرے سے پوچھا کہ پریشان لگ رہے ہو، کوئی بات ہے، کچھ ہوا ہے. کافی چیزیں انہوں نے اس طرح میرے سے پوچھی. کہتے ہیں اگر کوئی پریشانی ہو تو بتا سکتے ہو. کہتے ہیں میں نے اس وقت تو ان سے بات نہیں کی اور میں سوچتا رہا کہ مجھے کیسے کرنی چاہیے بات. کہتے ہیں اچانک ہی میرے ذہن میں مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ آج تک جو بات میں نے منہ سے نکالی ہے وہ اس تک پہنچ گئی ہے، یا میں نے کسی اپنے کوئی ایکسپریشنز کے تھرو کوئی چیز اگر چاہی ہے تو وہ مجھے مل گئی ہے. لیکن نہ ہی اس کو میسج پڑھنے آتے ہیں اور نہ ہی اس کو کوئی چیز لکھی ہوئی پڑھنے آتی ہے. کہتا ہے یہ میرے دماغ میں اس طرح آیا کہ جیسے ہی میں میسج کرتا تھا تو ایک بھی میسج کا وہ جواب نہیں دیا آج تک کبھی. اس کے علاوہ میرے گھر میں جو چیز بھی بچے اگر کچھ لکھا ہوا آ جائے یا کچھ تو وہ مجھے پکڑا دیتی تھی، وہ پڑھ نہیں سکتی تھی. کہتے یہی میرے دماغ میں جب آیا کہ وہ پڑھ نہیں سکتی تو میں نے مطلب خط کے تھرو مولانا صاحب سے بات کی. میں نے لکھا، پراپر اپنی ڈیٹیل لکھی کہ جس کے تھرو ان کو سمجھ آ جائے. کہتے میں نے پوری اپنی ہسٹری لکھی، جو میرے ساتھ ہوا، جتنا بھی میرے ساتھ ہو چکا تھا میری لائف میں، اور سٹارٹ ہمارا کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، جتنا کچھ بھی تھا سارے. کہتے ہیں میں نے ڈیٹیل نوٹ لکھا اور میں نے وہ جا کے مولانا صاحب کو دے دیا. انہوں نے میرے سے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے ان کو کہہ دیا آپ پڑھیں. پڑھنے میں نے سب سے پہلے یہی لکھا تھا کہ کوئی چیز بول کے آپ نے نہیں بتانی، اس کا جواب آپ نے مجھے لکھ کے ہی دینا ہے. کہتا ہے مولانا صاحب نے پڑھا اور لکھا کہ اپنی بیگم کا نام اور اس کے والدین کا نام مجھے لکھ دو، میں چیک کر لیتا ہوں. کہتا ہے والدین کا نام تو مجھے نہیں پتا تھا، نہ کبھی پوچھا، نہ ضرورت پڑی، ایون کہ کبھی آئی ڈی کارڈ کی بھی ضرورت نہیں پڑی. ہاں نکاح نامے پہ جو تھا وہ بھی کہتا ہے نکاح نامہ میرے پاس نہیں تھا، میرے سسرال والوں کے پاس ہی تھا. بہرحال کہتا ہے مجھے نام تو نہیں پتا تھا. اور
میں نے مولانا صاحب کو بتا دیا کہ نام نہیں پتہ، لیکن میری بیوی کا نام جو ہے وہ میں نے بتا دیا ان کو۔ پھر مولانا صاحب نے کہا کہ کل اپنی اور اپنی بیگم کی تصویر لے کے 12 بجے سے پہلے آ جانا۔ اب وہ جو سارا سلسلہ تھا اس میں وہ 12 بجے کے بعد کا تھا۔ اب مولوی صاحب نے کہتے ہیں مجھے 12 بجے سے پہلے بلا دیا کہ صبح تم 9 سے 11 ساڑھے 11 بجے تک تم نے میرے پاس آنا ہے۔ کہتا ہے اگلے دن جب میں آفس کے لیے نکلا تو سب سے پہلے مولانا صاحب کے پاس گیا۔ مولانا صاحب کے پاس بیٹھ کے انہوں نے وہ لکھ کے ہم دونوں بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ میں نے ان کو تصویر دکھائی۔ کہتے بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب میں نے ان کو تصویر دکھائی اپنے موبائل سے تو مولانا صاحب تصویر نہیں دیکھ سکے۔ اس تصویر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے۔ کہتے میں نے کہا آپ غور سے دیکھیں۔ مولانا صاحب نے پھر دیکھی، پھر خالی۔ بہرحال کہتے میرے پاس اور کوئی بھی آپشن نہیں مجھے نظر آیا، اور میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ کہتا ہے پھر میں نے سوچا کہ جیسے مولانا صاحب کو نہیں نظر آ رہی، میں اپنے کزن سے ہی پوچھ لوں، جو رشتہ دار جو لوگ شادی پہ گئے تھے میں ان سے ہی پوچھ لوں۔ کہتا ہے میں نے اپنے کزن کو فون کیا، شادی کا پتہ کیا کہ شادی پہ جو میری شادی پہ آئے تھے کیسا ہوا۔ کہتا ہے کہ میں نے اس سے اپنی شادی کے بارے میں پوچھا کہ تمہیں کیسا لگا، کیسے لگے لوگ، تو اس نے کہا کہ لوگ تو تمہاری شادی پہ تھے ہی نہیں، ہم بھی یہی سوچ رہے تھے، اور نہ ہم نے کہا کہ تم نے کس جگہ سے شادی کی ہے۔ کہتے اس گھر میں تو جب صرف ایک بوڑھی ماں اور ایک بیٹی تھی، تو ہم نے تو پوری شادی پہ یہ دیکھا۔ کہتے جب کہ میں نے اور میرے والدین نے پوری شادی سب لوگوں کے ساتھ گزاری۔ آج تک کبھی بات اس بارے میں نہیں ہوئی، نہ کسی نے پوچھا، صرف اس لیے نہیں پوچھا کہ اب یہ میری پرسنل میٹرز ہیں اور اس کے بارے میں ظاہری بات ہے کوئی ریلیٹیو انٹرفیئر نہیں کرتا، تو انہوں نے اسی کرٹسی میں نہیں پوچھا۔ لیکن جب میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بھی وہاں تو اور کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک اس کی بوڑھی ماں اور وہی تھی نا۔ کہتے مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات پہ۔ جو شادی میری ہوئی، کہتا ہے میں نے آج تک ویسا کہیں پہ کھانا نہیں دیکھا، کھانے میں کوئی ایسی شے نہیں تھی جو میری شادی پہ نہ ہو۔ سویڈش کے ٹیبل بھرے ہوئے، لوگ دیکھنے میں اتنے امیر نہیں تھے، لیکن کھانے کا جس حساب سے وہ کھانا تھا میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، کہ ہر چیز وہاں پہ موجود تھی کھانے کی، اور کھانے کا ٹیسٹ اتنا اچھا تھا کہ جو کھا رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا کھانا ہم نے کبھی نہیں کھایا۔ بہرحال جب ساری چیزیں میرے مائنڈ میں اتنی زیادہ وہ راز جو ہے وہ کھل، اور مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ ایک کام کر سکتے ہو تم میرا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ اپنی بیگم کے ساتھ اور بچے کے ساتھ کہیں کھانے پہ جاؤ۔ یہ ساری باتیں لکھے ہو رہی تھیں، یہ منہ سے نہیں ہو رہی تھیں، کہ تم کھانے پہ کہیں پہ آؤ، میں وہیں پہ ہی آ جاؤں گا، مجھے وہ جگہ بتا دینا۔ کہتے ہیں ایسا ہی ہوا، ہم لوگ کھانے پہ گئے، میں نے مولانا صاحب کو بتایا اور مولانا صاحب بھی وہاں پہ پہنچے، وہ پہلے سے ہی وہاں پہ موجود تھے۔ کہتا ہے ہم لوگوں نے وہاں پہ کھانا کھایا اور بس گھر آ گئے۔ تو اگلے دن جب میں مولانا صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو مولانا صاحب نے مجھے ساری ڈیٹیل بتائی۔ میسج میں تو وہ ساری ڈیٹیل لکھی ہے جو مولانا صاحب نے بتائی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ کہ میں اس کو بھی ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ابھی تک اس انسان کی لائف کنٹینیو ہے اسی کے ساتھ۔ میں اپنے الفاظ میں بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا ہے اور وہ کون ہے۔
اب اس طرح کی شادی جو ہوتی ہے بیسیکلی وہ جائز تو نہیں ہے یہ رشتہ، لیکن اب اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. کہتا ہے میری لائف بہت اچھی گزر رہی ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ کبھی دی ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ میرے گھر والوں کو تکلیف ہے. صرف مسئلہ اب یہ آ جاتا ہے کہ یہاں پہ آ کے ہم لوگوں کو میرا دماغ کام کرنا بند ہو گیا ہے کہ اب آگے ہمارا فیوچر کیا ہوگا. میرے بچے ہیں ان کی کو بھی بہت اچھے سے سنبھال رہی ہے، اب میرے بچے کون ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا، اور نہ میں پتہ لگا سکتا ہوں. کہتے ہیں اب یہ جو ابھی کی یہ جو مولانا صاحب سے آخری ڈسکشن ہوئی وہ اس نے میرے ساتھ تو شیئر کی ہے کیونکہ وہ میسج میں ہی ہے، اور میں بالکل بھی مجھے منع بھی کیا ہے. انفیکٹ میں ابھی چیک کر لیتا ہوں. انفیکٹ اس نے یہ بھی مجھے کہا ہے کہ آپ کائنڈلی یہ جو مولانا صاحب اور میری کنورسیشن ہے میسج والی وہ بھی آپ نے نہیں سنانی اپنی سٹوری میں، اور جہاں تک آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں آپ نے کاٹ کے مجھے جو میرے ساتھ شیئر کی بہت انٹرسٹنگ ہے چیز، اور میں چاہوں گا کہ میں کبھی نہ کبھی اس کو ضرور شیئر کروں لوگوں کے ساتھ، لیکن کسی اور طرح سے. اور اس کی مووی بھی بہت اچھی بن سکتی ہے. جتنی بھی میں نے آج تک ہارر موویز دیکھی ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر یہ سٹوری ہو تو کمال کی سٹوری ہے یہ. تو اس کو کسی سٹوری کے ہی تھرو میں اگر کبھی میں دکھا سکا تو میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گا. آپ اگر میں کبھی دکھا سکا تو مووی کے تھرو میں آپ کو یہ کہانی ضرور دکھاؤں گا، کیونکہ مجھے پرسنلی یہ کہانی بہت اچھی لگی، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور اس معاملے کو جیسے بھی آپ کے لیے بہتر ہے بہتر طریقے سے حل کرے. یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ لائف آپ کی بہت زیادہ ٹف ہو چکی ہے، اور اینڈ میں انہوں نے یہی چیز سب کے لیے کہی ہے کہ میرا میسج ہے سب کے لیے کہ شادی کو سوچ سمجھ کے یہ رشتے والا کام کریں، کیونکہ رشتے جلد بازی میں جذباتی طور پہ پیار کے چکر میں بہت سی چیزیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں ان کو اگنور کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں، دیکھیں، سوچیں سمجھیں، اور اس فیملی کو دونوں کو لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی دونوں پارٹیز کو اچھی طرح سے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ ہیں کون ہے، جہاں پہ آپ شادی کر رہے ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہیں، کہاں کے ہیں، ہر چیز کے بارے میں پتہ لگانا بہت ضروری ہے. اور جس طرح کی اس ٹائپ کی جو شرائط آ جاتی ہیں، کہتے ہیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے ساتھ ہو گیا، میں بہت تکلیف میں ہوں اس وقت، اور میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے بعد خطرناک مرحلہ سٹارٹ ہو جائے گا، میری فیملی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. کہتے ہیں میں اپنی تو قربانی دے سکتا ہوں لیکن اپنی فیملی کو سفر نہیں کروا سکتا اپنی وجہ سے، کیونکہ پیار بھی اس کا اپنا تھا، یہی اسی کی پسند تھی، پھر اس کے بعد اسی کی وجہ سے سب کچھ ہوا، اور اب کہتا ہے کہ میری وجہ سے میری فیملی سفر کرے یہ میں نہیں ہونے دے سکتا. اسی لیے میں نے اسی حالات کے ساتھ سمجھوتا کیا، انہی حالاتوں کے ساتھ، اور میں نے اب یہی سوچا ہے کہ جو زندگی جیسے عزت سے گزر جائے وہی اچھی، تو وہی وقت اچھا ہے جو عزت کے ساتھ گزر جائے. تو بس یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ان چیزوں کو، سٹوری سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کہانی آپ لوگ انجوائے کریں، انٹرٹینمنٹ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں سبق بھی ملتا ہے کہ دنیا میں بہت کچھ چل رہا ہے، تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اپنے فیصلے کرنے چاہیے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیں، اور آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا مجھے بہت انتظار رہے گا. تو آپ نے اپنے میسیج کے تھرو اور ای میلز کے تھرو مجھے اپنے فیڈ بیک دیتے رہیں، اور اپنی سٹوریز اچھی اچھی شیئر کرتے رہیں، اور اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.